السلام علیکم، یاسین آپ کے ساتھ حاضر ہے اس مارننگ بریفنگ میں۔ ڈیلی بیسس پہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اور جو بھی چیدہ امپورٹنٹ خبریں ہوتی ہیں بین الاقوامی بازاروں کے حوالے سے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیے جاتے ہیں۔ یہ ہفتہ ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنس کا حامل رہا ہے، یعنی اس ہفتے بڑی خبریں ہمارے پاس موجود رہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس جو امریکہ کے FOMC کے حوالے سے رپورٹ رہی کہ جناب یہ خبریں چلتی رہی کہ امریکہ جو ہے وہ 25 بیسس پوائنٹ اپنے انٹرسٹ ریٹ بڑھائے گا، اور ہمارے پاس یہ خبر آ گئی 2 دن قبل، یعنی بروز بدھ کہ امریکہ اپنے انٹرسٹ ریٹ کو بڑھائے گا، اور کچھ ایسے ہی ہوا اور امریکہ نے اپنے شرح سود میں 25 بیسس پوائنٹ بڑھانے کے بعد اب امریکہ کا انٹرسٹ ریٹ 5.25% ہو چکا ہے۔ اور اسی کے بعد ہم نے دوسرے دن یعنی کل بروز جمعرات کو یورپین سینٹرل بینک کی جانب سے بھی شرح سود بڑھانے کا اعلان ہم نے سنا، اور امریکہ کے ساتھ ساتھ یورپین سینٹرل بینک نے بھی اپنے انٹرسٹ ریٹ کو 3.5% سے بڑھا کے 3.75% کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا دن ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہو گیا ہے، جو کہ ہمارے پاس یہ رپورٹ آتی ہے کہ امریکہ کی یا دنیا بھر کی جو ون آف دا بگیسٹ رپورٹ کنسیڈر کی جاتی ہے وہ اس کی جاب رپورٹ ہوتی ہے۔ تو آج پاکستانی وقت کے مطابق 5:30 بجے 5:30 پہ امریکہ کی بے روزگاری رپورٹ، جس کو نان فارم پے رول یا ان امپلائمنٹ ریٹ کہا جاتا ہے، وہ ریلیز کی جائے گی۔ اچھا، اس رپورٹ کے آنے سے قبل ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بازاروں میں کوئی بہت بڑی مارکیٹ میں موو دکھائی نہیں دے رہی۔ تو جو ہمارے پاس فورکاسٹ اویلیبل ہے اس میں یہی کہا جا رہا ہے کہ امریکہ میں جو بے روزگاری کی شرح ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے، یعنی 3.5% پہلے ان امپلائمنٹ ریٹ تھا تو وہ 3.6% آنے کی امیدیں ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو نان فارم پے رول کی رپورٹس ہمارے پاس تھیں، جو اعداد و شمار تھے، 3,36,000 پریویس منتھ میں کریٹ کی گئی تھیں جابس۔ آج ہمارے پاس جو متوقع خبریں ہیں وہ 1,80,000 کی ہیں، 1,80,000 جاب کریشن کی خبریں موجود ہیں، یعنی پریویس منتھ سے کم کریشن کی جا رہی ہیں، جو کہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اسٹاک مارکیٹیں تھوڑی سی ڈاؤن فال کا شکار ہو سکتی ہیں، اور تھوڑا سا اسی فیئر فیکٹر کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بازاروں میں تھوڑا سا ایک والیوم بھی فی الحال کم ہے اور مارکیٹ تھوڑی سی ڈاؤن سائڈ پر ہیں۔ جو اعداد و شمار ہمارے سامنے جاب کے حوالے سے آ رہے ہیں، یعنی ان امپلائمنٹ ریٹ ہے، نان فارم پے رول ہے، یا امریکہ میں بڑھائے جانے والے شرح سود کے حوالے سے، یا پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 2 مہینے میں امریکہ کے 4 ڈیفرنٹ بینکس ڈیفالٹ ہوئے، دیوالیہ کا شکار ہوئے، جس کی وجہ سے ایک فیئر فیکٹر ایگزسٹ کر رہا ہے۔ تو بہرحال بازاروں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسٹاک مارکیٹوں میں بہت زیادہ مندی نہیں، تو ڈاؤن فال ضرور آ سکتا ہے، کیونکہ جو اعداد و شمار ہیں اس کے اندر کوئی بہت زیادہ پوٹینشیلٹی ایگزسٹ فی الحال نہیں کر رہی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو کرنسی آئٹم ہیں، یعنی برٹش پاؤنڈ ہے یا یورو ہے یا جاپنیز ین ہے یا سوئس فرینک یا آسٹریلین اینڈ کینیڈین ڈالر، یہ تمام نسبتاً اوپری سطحوں پر ہیں، مارکیٹوں میں تھوڑا سا تیزی دکھائی دے رہی ہے۔ جیسا کہ ہمارے سامنے گولڈ کی قیمتیں ہیں، اور گولڈ کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ پچھلے دنوں اس نے جب انٹرسٹ ریٹ کا اعلان ہوا تو بازاروں نے جون کانٹریکٹ نے 2085 کا ہائی کیا، اور اس کے بعد مارکیٹ تقریباً 35 ڈالر ڈاؤن فال بھی ہوئی، لیکن اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ سونے کی قیمتوں میں دوبارہ تیزی کے امکانات موجود دکھائی دے رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ کرنسی آئٹم بھی تیزی کی طرف ہیں۔ اس کی تیزی کی طرف ہم اس کی وجہ یہ بیان کر سکتے ہیں کہ جس طریقے سے امریکہ نے اپنے شرح سود میں اضافہ کیا ہے محض 25 بیسس پوائنٹ، اگر امریکہ کا سینٹرل بینک انٹرسٹ ریٹ 50 بیسس پوائنٹ بڑھا دیتا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈالر انڈیکس یا ڈالر کی مارکیٹوں میں تیزی آتی، جبکہ سونے، چاندی اور کرنسی مارکیٹوں میں ڈاؤن فال آ سکتا تھا اگر 50 بیسس پوائنٹ بڑھایا جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تو اسی وجہ سے آج بھی ہمارے سامنے جو اسپیکولیشن ہے، جو خبریں ہیں، جو تجزیے اور تبصرے ہیں، اس میں یہی کہا جا رہا ہے کہ کرنسی آئٹموں میں تیزی، جبکہ سونے چاندی میں مزید اضافے کے امکانات موجود رہیں گے۔
بہرحال آج 2 سے 3 گھنٹے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو اعداد و شمار شائع ہوں گے جاب رپورٹ کے یا ان امپلائمنٹ ریٹ کے، وہ کیا شائع ہوتے ہیں۔ یہ ایک بڑی رپورٹ کنسیڈر کی جاتی ہے اور اس کے آنے کے بعد بازاروں میں ایک بہت زیادہ اتار چڑھاؤ دیکھا جاتا ہے۔ تو بہرحال ہم سب اس کا انتظار کریں گے۔ آپ تمام لوگوں سے میری گزارش یہی ہے کہ احتیاط برتیں، محتاط رہیں اور رپورٹس کے ریلیز ہونے کے بعد آپ اپنے پورٹ فولیو کو مینیج کریں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس کل 6 مئی کی تاریخ آ رہی ہے اور کل 6 مئی بڑا امپورٹنٹ ڈے ہے برطانیہ کے لیے۔ برطانیہ میں کنگ چارلز کا کورونیشن ہے، تاج پوشی ہے، اور اس حوالے سے وہاں پر 2 سے 3 دن کی تعطیلات کا بھی سلسلہ جاری رہے گا۔ بروز پیر برطانیہ میں عام تعطیل رہے گی اور پرنس چارلز کی کورونیشن یا تاج پوشی کے حوالے سے وہاں پر کچھ سیلیبریشنز آرگنائز کی گئی ہیں۔ بکنگم پیلس میں ایک رونق ایک تقریب منعقد کی جائے گی جس کے اندر پرنس چارلز کو تاج پہنایا جائے گا۔ یہ ہمیں معلوم ہے کہ پچھلے سال ستمبر کے ماہ میں 96 ایئر اولڈ کوئین ایلزابتھ کی ڈیتھ ہوئی اور اس کے بعد ہی یہ اعلان ہوا تھا کہ مئی 2023 میں کنگ چارلز کو کورونیٹ کیا جائے گا، ان کی تاج پوشی کی جائے گی۔ تو کل 6 مئی کو کورونیشن کا سلسلہ ایک تقریب منعقد کی جا رہی ہے۔ اچھا، اس کورونیشن کی تقریب کا کچھ پازیٹیو ایفیکٹ ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ برٹش پاؤنڈ کی مارکیٹوں میں تیزی ہے، اور اسی طریقے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس تاج پوشی کے دوران یا تاج پوشی کے بعد برطانوی اسٹاک مارکیٹوں میں تیزی کی ایک لہر متوقع ہے۔ کیوں، جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ سے یہ کہا کہ جس طریقے سے مختلف تعطیلات ہوتی ہیں یا کوئی بہت بڑا ایونٹ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے دنیا میں، تو اس پرٹیکولر کنٹری کی کرنسی اور اسٹاک مارکیٹوں میں تیزی کے امکانات موجود رہتے ہیں۔ تو بہرحال اس کو آج بھی ہم دیکھتے ہیں اور کل بھی ہم اس کا جائزہ لیں گے کہ منڈے کو جو مارکیٹیں کھلیں گی اس میں کیا کچھ ہوگا، اور پرنس چارلز جو کہ اب کنگ چارلز کہلائیں گے، ان کے کورونیشن کے بعد دنیا بھر کی مارکیٹوں میں کیا تبدیلی رونما ہوتی ہے۔ یہ کچھ تازہ ترین خبریں تھیں اور کچھ تجزیے تبصرے آپ کے ساتھ شیئر کیے گئے۔ ہوپ فلی ان سے کچھ نہ کچھ آپ کو استفادہ ضرور حاصل ہوتا ہوگا اور آپ اپنے پورٹ فولیو کو بہتر طور پر مینیج کر سکتے ہوں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ جاتے ہوئے آپ سے گزارش، اس یوٹیوب چینل کو اس کے ساتھ ہی کچھ پاکستان کے حوالے سے جو بڑی امپورٹنٹ خبریں ہیں وہ یہ ہیں کہ پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ میں کوئی بہت زیادہ ڈاؤن فال یا بہت زیادہ تیزی دکھائی نہیں دے رہی ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو تازہ ترین خبریں ہمارے پاس موجود ہیں، خاص طور پہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ریزروز فال ہو رہے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ تقریباً 1.5-2 سال پہلے پاکستان کے اسٹیٹ بینک کے پاس جو فارن کرنسی ریزرو تھے ان کی کل مالیت 20 ارب ڈالر سے زیادہ تھی، لیکن پچھلے 1-1.5 سال سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے سینٹرل بینک کے ریزروز مستقل طور پر فال ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور تازہ ترین جو ہمارے پاس رپورٹ آئی ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ 6 ملین ڈالر پاکستان کے سینٹرل بینک کے جو ریزروز ہیں وہ گر گئے ہیں پچھلے ویک اینڈنگ جو 28 اپریل کو ویک اینڈ ہوا۔ یعنی ہمارے مستقل ڈاؤن فال چل رہا ہے، اور اب ہمارے پاس جو سینٹرل بینک کے پاس ریزروز ہیں وہ محض 4.46 بلین ڈالر رہ گئے ہیں۔ اور جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ سے یہ کہا کہ جب تک ہم اپنی ایکسپورٹ کو نہیں بڑھائیں گے اور امپورٹس کو ڈکلائن نہیں کریں گے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہماری جو حکومت وقت ہے وہ اس کو سیریس لے اور اس پر بھرپور انداز میں کارروائی کرے کہ ہمارے پاس جو مختلف غیر ضروری جو چیزیں ہم امپورٹ کر رہے ہیں، یعنی کھانے پینے کی اشیاء ہو گئی، ڈفرینٹ چاکلیٹس، چیز، پنیر ہم کھا رہے ہیں باہر کی، یہ اس پہ ٹوٹل امپورٹ بین ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ہم غیر ضروری جو چیزیں خرید رہے ہیں، یعنی ایون کہ میں اکثر آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ کتے بلی کے کھانے اور ان کے فوڈ اور ان کے شیمپوز تک ہم امپورٹ کر رہے ہیں جو کہ غیر ضروری آئٹمس ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے پاکستانی روپیز پہ پریشر پڑتا ہے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ فارن کرنسی ریزروز کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ ہم اپنے بلز کی ادائیگی کر سکیں۔ تو یہ پہلے بھی میں نے آپ سے تمام لوگوں کی خدمت میں یہ بات پیش کی تھی، اور ابھی دوبارہ اس کو اظہار کیا جا رہا ہے کہ ہمیں بی پاکستانی بائی پاکستانی کی پالیسی کو اڈاپٹ کرتے ہوئے اپنے پاکستانی کرنسی کو اسٹرانگ کرنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔
لیکن ہمارے پاکستان میں جس طریقے سے پولیٹیکل انسرٹینٹی پچھلے 1.5-2 سالوں سے پریویل کر رہی ہے، جس کی وجہ سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو قریبی دوست ممالک ہیں وہ بھی ہمیں کسی قسم کا فنڈ دینے سے گریزاں ہیں۔ اسی طریقے سے IMF انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمیں $6 بلین وہ دے گا، اور اس کی فرسٹ ٹرینچ جو ہے وہ $1.1 بلین ہمیں ملیں گے۔ لیکن پچھلے 1.5-2 سالوں سے ہمارے پاس صرف یہی خبر آ رہی ہے کہ جناب IMF کی اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہونا ہے، باقی ہے، جس کے بعد ہمیں $1.1 بلین ملے گا۔ لیکن پوائنٹ یہاں پر یہی ایگزسٹ کر رہا ہے کہ کیا ہم اس لون کے متحمل ہیں؟ کیا ہم اس لون کے لینے کے بعد ہمارے حالات بہتر ہو جائیں گے؟ تو جواب میں یہ ہمیں ملے گا بالکل نہیں، قطعی نہیں۔ جب تک ہم اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہوں گے، جب تک ہم سے نو ٹو امپورٹڈ آئٹم نہیں کہیں گے، جب تک ہم اپنی ایکسپورٹ کو نہیں بڑھائیں گے، اس وقت تک پاکستان اس طریقے سے مانگے تانگے لوگوں سے یا ڈفرینٹ ممالک سے یا ڈفرینٹ فنڈ سے، IMF سے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے پیسے لے کے کب تک چلے گا؟ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں، ہم خود کفالت حاصل کریں، ہم ایکسپورٹ اورینٹڈ کنٹری بنیں، نہ کہ امپورٹ اورینٹڈ۔ آج ہماری تجارت کا کل جو ریشو ہے وہ 30% ہمارے یہاں ایکسپورٹ ہے اور 70% ہم امپورٹ کرتے ہیں۔ تو ہاؤ اٹ از پاسبل کہ ہم اپنی کرنسی کو اپریشیٹ کروا سکیں؟ تو بہرحال یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، اور اسٹیٹ بینک کے ریزروز کا فال ہونا، یعنی $4.46 بلین صرف رہ جانا، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی پاکستان میں جس طریقے سے بین الاقوامی بازاروں میں سونے کی قیمتیں اپنے تاریخی بلندی کو چھو گئیں، اور اب ہمارے پاس پاکستان میں جو سونا پر تولہ ہے وہ 2,25,000 کی قیمت کو بھی کراس کر گیا ہے۔ یہ ایک بڑا لمحہ فکریہ ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ پاکستانی کرنسی جس طریقے سے ڈیپریشیٹ ہو رہی ہے، سونے کی قیمتیں بھی بڑھتی چلی جا رہی ہیں، یعنی ڈبل ایفیکٹ آ رہا ہے۔ ایک تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں سونا بڑھ رہا ہے، اور پاکستان میں ہمارا روپیہ فال ہو رہا ہے، تو جس کا ڈبل ایفیکٹ پڑتا ہے پاکستان میں سونے کی قیمتوں پہ، اور پاکستان میں اس وقت $2,25,000 سونا ایک بھاؤ پہنچ چکا ہے، جو پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح ہے۔ تو بہرحال ان چیزوں کو ہمیں سمجھنا پڑے گا، بہتر کرنا پڑے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہم سب مل کر پاکستان کی اکانومی کو بہتر کرنے میں اپنا اہم کردار ادا کریں گے۔ تھینک یو، خدا حافظ۔